اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بارگاہ حضرت امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ماہ مبارک رمضان کے مسائل کا سلسلہ شروع ہے۔ بحمد اللہ اب تک ہم نے مبطلات روزہ کو مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور آج کفارے کے احکام کے متعلق ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ روزے کا کفارہ یعنی ماہ مبارک رمضان کے کفارے کے روزے کو بیان کرنے سے پہلے یہ بتانا ضروری ہے کہ کفارہ اس صورت میں واجب ہوتا ہے کہ جب روزہ دار کو علم ہو کہ جو کام وہ انجام دے رہا ہے وہ روزے کے بطلان کا سبب ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر کفارہ واجب ہوگا۔ یہ ایک صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر روزہ دار جاہل مقصر ہو، یعنی امور شریعہ سیکھنے کے وسائل کی موجودگی کے باوجود انہیں سیکھنے کو اہمیت نہ دے اور احکام شریعت کو سیکھنے کی پرواہ نہ کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ متردد بھی ہو، یعنی شک رکھتا ہو کہ جو کام وہ کر رہا ہے وہ روزے کو باطل کرتا ہے یا نہیں کرتا، تو بنا بر احتیاط لازم اس جاہل مقصر اور متردد کا حکم بھی اس شخص کی طرح ہی ہے کہ جو یہ جانتے ہوئے کوئی چیز کھا پی لے یا کسی ایسے کم امر کا ارتکاب کرے جو روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ شخص جاہل قاصر ہو، یعنی امور شریعہ نہ سیکھنے کا کوئی شرعی عذر رکھتا ہو، یا اس کے پاس کوئی وسائل ہی نہ ہوں کہ وہ احکام شریعہ سیکھ سکے، یا جاہل مقصر ہو لیکن متردد نہ ہو، تو اس پہ کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جو شخص روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھائے پیے، جماع کرے یا استمناء کرے یا جان بوجھ کر جنابت کی حالت میں باقی رہے، تو اس کے اوپر کفارہ واجب ہے، اور وہ کفارہ یہ ہے کہ ایک یا تو غلام آزاد کرے جو کہ اس دور حاضر میں میسر نہیں ہے، یا 2 ماہ لگاتار روزے رکھے، جن میں سے 1 ماہ اور 1 دن مسلسل، یعنی 60 دن جو روزے ہوں گے ان میں سے 1 ماہ اور 1 دن وہ مسلسل روزہ رکھے گا، جبکہ اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ مسلسل روزہ رکھے یا وقفے سے روزہ رکھے۔ تیسری وہ چیز جس کو انجام دینے میں اسے اختیار ہے کہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ یہاں ایک غلطی کا ازالہ کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں، اور وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان میں دن کے وقت مبطلات روزہ کا ارتکاب کرنے والا شخص جو ہے بعض اوقات یہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا روزہ تو چونکہ باطل ہو گیا ہے لہٰذا وہ کھا پی سکتا ہے یا دیگر وہ امور انجام دے سکتا ہے جو حالت روزہ میں نہیں دیے جا سکتے، جبکہ یہ تصور درست نہیں ہے۔ اور بنا بر احتیاط واجب روزہ باطل ہونے کے بعد بھی دن کے باقی ماندہ حصے میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو حالت صیام اور حالت روزہ میں انجام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر جان بوجھ کر کثیف غبار یا دھواں حلق تک پہنچے یا عمدن اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ائمہ کی طرف جھوٹی بات کی نسبت دے، تو اس دن کا روزہ باطل ہے، باطل ہی ہونے کے باطل بھی ہو جائے گا، اور بنا بر احتیاط لازم اس دن رجائے مطلوبیت کی نیت سے امساک کرے، یعنی دن کے باقی ماندہ حصے میں مزید کوئی ایسا کام نہ کرے جو روزے کی حالت میں جس کو انجام دینا درست نہیں ہوتا اور ممنوع ہوتا ہے۔ اور اگر دن کے باقی ماندہ حصے میں مزید کوئی ایسا کام انجام دیا جو روزے کی حالت میں نہیں انجام دیا جا سکتا، تو کفارہ فقط پہلی بار ہی انجام دینے کے اوپر واجب ہوگا، ہر بار انجام دینے کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ جو شخص ماہ مبارک رمضان کے قضاء کا روزہ زوال کے بعد توڑ دے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے، اور وہ اگر ایسا کرنے کے اوپر قادر نہ ہو، عاجز ہو، تو پھر 3 دن وہ روزے رکھے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔